میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور اگر نہیں آئیں گے تو میدان تو اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نون لیگ کا تو صفایا ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگا کہ میں کل شہباز شریف صاحب کو ملا تھا، آج میں میاں نواز شریف صاحب کو ون آن ون ملا ہوں، کافی دیر لمبی ملاقات ہوئی ہے، جس میں تقریباً میں نے ان سے ہر موضوع پر بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ آئندہ انتخابات، واپسی، سیاست، بیانیہ۔ تو مجھے تو ذرا برابر یہ نہیں لگا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایسے لگا ہے کہ سوٹ کیس پیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ ڈیٹ شیٹ آپ نہیں اناؤنس کر رہے ہیں جانے کی، تو مجھے کہنے لگے مزمل 8 دن کے نوٹس پہ چلے جائیں گے، کیا ہے اگر ہم آج جمعہ ہے اور یہ اناؤنس کریں کہ ہم نے اگلے جمعے جانا ہے تو اٹس کوائٹ پاسبل۔ میں نے کہا قانونی رکاوٹیں، انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایک حفاظتی ضمانت ہی حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد آگے وہ اپیل دائر کر دوں گا۔ تو مجھے تو کوئی ایسی اپنے لیے بھی مریم بری ہو چکی ہیں، تو کوئی ایسی قانونی رکاوٹ تو نظر نہیں آتی ہے کہ میرے جانے پر کچھ ہو۔ اور باقی جانا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ تو ہے نہیں، پولیٹیکل سوال ہے۔ میری ان کی پارٹی کا خیال ہے کہ ان کے آنے کا جو ٹائمنگ ہے وہ الیکشن شیڈیول کے تحت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا میری پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگلے مہینے سے یا 15-20 دن بعد، 25 دن بعد پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی، اور وہ ڈیٹ جیسے بھی وہ ڈیٹ الیکشن سکیجول آ جائے گا کہ لمیٹیشن کے بعد الیکشن سکیجول کیا ہے 54 دن کا، تو ایک الیکشن ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اور ویسے بھی ڈی لمیٹیشن شروع ہو جائے گی تو لوگ پارلیمانی بورڈ بن جائیں گے، ٹکٹیں اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایک ایکٹیویٹی الیکشن کی ویسے شروع ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے حلقوں میں نکل پڑیں گے۔ تو اس الیکشن ایکٹیویٹی کے اندر ہی میں اپنی واپسی دیکھ رہا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمانی میں نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ تو اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل ٹائمنگ کی بات ہے کہ مجھے کب جانا چاہیے۔ میں نے کہا لاہور، اسلام آباد، انہوں نے کہا یہ بھی ایک سیاسی سوال ہے کہ مجھے اسلام آباد جانا چاہیے اور لاہور جانا چاہیے، یا لاہور جا کے اسلام آباد جانا چاہیے۔ تو یہ سیاسی سوالات ہیں، ان کا خیال تھا کہ اس پر سیاسی بحث ہو رہی ہے، عدالتی بحث نہیں ہو رہی۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ 2018 میں تو جب میری سزا ہوئی تھی تو الیکشن تھا تو میں چلا گیا تھا کہ الیکشن نہیں مس کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے 2008 میں بھی الیکشن کے وقت میں زبردستی آ گیا تھا۔ تو کون سا سیاسی جماعت ہے یا سیاسی لیڈر ہے جو الیکشن مس کر سکتا ہے، یا جب الیکشن کا بگل بج جائے تو وہ اس سے خود کو باہر رکھ سکتا ہے؟ الیکشن مس کرنے کی تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا، ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے ہر حال میں، جلا وطنی میں بھی پارٹی نے تو الیکشن لڑا ہے۔ تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ وہ یہ بس الیکشن کے ساتھ ہی جو اناؤنسمنٹ ہے، پارلیمانی بورڈز بننے ہیں، الیکشن ایکٹیویٹی شروع ہونی ہے، اس میں وہ آ جائیں گے۔ اور مجھے نہیں لگا کہ وہ نہ آنے والی کوئی بات ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں لگا کہ تاریخ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں سیاسی ماحول ایک مسئلہ ہے کہ کیسے چیزیں سیاسی ماحول کی طرف اور الیکشن کی طرف چلتی ہیں، تو پھر وہ آئیں۔ آپ نے اور ان سے کیا، جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں کوئی اور اہم نکتہ بتائیں ناظرین کے لیے، خصوصاً عمران خان کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ کیا وہ کوئی ان کو فلیکسیبلٹی دکھائیں گے ایک مدبر سیاست دان ہونے کے حوالے سے؟ پرانے پاکستان کے سینئر ترین مین سٹریم پولیٹیشین ہیں اب وہ، میں نے کیونکہ پوچھا یقیناً میں نے اچھا، پوچھا مجھے کہنے لگے دیکھیں، ہم نے اس کو یہ آفر کیا کہ ہم لکھ کر دینے کو سپریم کورٹ میں تیار تھے کہ ہم جولائی میں اسمبلی توڑ دیں گے، اور تب تک تو سینسس کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، فائنل نہیں ہوا تھا، اور اگر ہم جولائی میں اسمبلی توڑ دیتے تو آگے 60-90 دن میں الیکشن ہو جانے تھے، اور ہم سپریم کورٹ میں لکھ کر دینے کو تیار تھے، ہم ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے کہنے لگے وہ ایک سیاسی بات تھی کہ ملک میں جمہوری عمل چلنا چاہیے، یہ کہتے ہیں مجھے سب نے کہا کہ آپ اس وقت اس کے ساتھ الیکشن نہ مانیں، اس وقت الیکشن ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ہم تو اس کے ساتھ لکھ کر الیکشن کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے تیار تھے، وہی تیار نہیں تھا بیٹھنے کے لیے۔ اگر وہ اس وقت جولائی میں ہمارے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ میں دے دیتا تو آج یہ سارا ابہام بھی نہ ہوتا، سپریم کورٹ میں ایک ڈیٹ گئی ہوتی الیکشن کی۔ تو ان کے خیال میں کہ ہم نے بہت دفعہ عمران خان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی نہ کوئی راستہ پولیٹیکل نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ تھوڑا سا اس طرف سے بھی ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے، اور ان کے خیال میں کہ پاکستان میں
جو ہے اب ہمیں پاکستان کی معیشت کی طرف اور جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، لڑائی شڑائی کم کرنی چاہیے، اور جو آگے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنا چاہیے مشترکہ طور پہ۔ مجھے نہیں لگا کہ وہ کوئی یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ نہیں نواز، میں تو عمران خان کی سیاسی قبر پر ہی پاؤں رکھ کر آؤں گا، وہ بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کو سیاسی راستہ جولائی دے رہے تھے، جون میں جولائی کا، وہ لے نہیں رہا تھا ہم سے راستہ، ہم تو دے رہے تھے کہ ہم تو لکھ کر دے رہے تھے سپریم کورٹ میں الیکشن اور سارا کچھ، جبکہ وہ خود کو بیٹر پوزیشن پہ فیل کر رہا تھا پولیٹیکلی، اور ہم لکھ کر دیتے تو وہ اس کے لیے بہتر تھا۔ مجھے سب کہہ رہے تھے کیوں لکھ کر دے رہے ہیں، لیکن میں شہباز کو کہہ رہا تھا کہ لکھ کے دے دیں، کوئی بات نہیں، الیکشن ہونے چاہیے، 10 15 20 سیٹیں کم زیادہ کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ مجھے نواز شریف نے کہا سیاست میں ہم 18 میں آؤٹ تھے، ہم 2002 میں آؤٹ تھے، اتنے الیکشن میں نے ہارے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مزمل میں نے کوئی زندگی میں سارے الیکشن جیتے تو نہیں ہیں، بہت سارے الیکشن میں ہارا بھی ہوں، تو الیکشن لڑنا ضروری ہے، ہارنا یا جیتنا بات کی بات ہے، اور جو الیکشن میں نے ہارے ہیں اس کے بعد میری سیاست ختم تو نہیں ہو گئی۔ صحیح، بالکل صحیح، بہت تو ایک اس لیے ٹھیک ہے۔ میں مزید الیکشن، ان کے خیال میں الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن میں ہاں ان کو موجود ہونا چاہیے، اور باقی جو بھی نتائج ہوں اس کے نتیجے میں سیاست آگے چلے گی۔ نہیں نہیں، بالکل بالکل، یہ تو بات درست ہے کہ جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے، اور بہرحال ہم آگے بڑھتے۔ میں حسن ایوب صاحب، میں سب سے پہلے کہ میں آپ سے عدالتی کارروائی کے اوپر پوچھوں، یہ بار بار آپ روز ٹویٹ کرتے ہیں راوی چین ہی چین لکھتا ہے، مجھے اس کا کوڈ ہمارے ناظرین کو بھی ڈی کوڈ کریں، کون سا راوی ہے اور وہ کیوں چین لکھ رہا ہے اور کیا چین لکھ رہا ہے، نہیں، ذرا اظہار یہ الیبوریٹ صحافی کریں۔ کا بھی اپنا سورس نہیں بتاتا، صحافی کا بھی اپنا سورس نہیں بتاتا۔ جی آپ تو راوی نہیں نہیں، جس طوطے میں راوی آپ کا سورس ہے، میں جی تو دریائے بس راوی کی سمجھ لیں طرف کہ بھائی کیا بات ہے، یہ سورس والا معاملہ کیا ہے، یہ راوی والا معاملہ کیا ہے، میں کبھی اس بات کو اوپن نہیں کروں گا، لیکن ڈیفینیٹلی راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سنجیدہ بات ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو میرے پاس بڑی جو ہے نا وہ جتنا بھی تجربہ ہے کورٹ رپورٹنگ کا، اس کورٹ رپورٹنگ کے تجربے کو اگر میں جائزہ لوں موجودہ صورتحال میں چیئرمین تحریک انصاف جو عمران خان صاحب ان کے حوالے سے، تو جس قسم کے سنگین نوعیت کے مقدمات ان کے اوپر قائم ہو چکے ہیں، سہولت کاری عمرانداری کے باوجود بھی ان کا جو ہے وہ جلد باہر آنا جو ہے وہ ناممکن ہے، یعنی 1 سال تک کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے ان کو اب رہا ہونے کے لیے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عادت ڈال لیں جو ہے اب قید کی، کیونکہ اب ان کو جو ہے وہ جو فریڈم ہے، جو آزادی ہے، وہ جلد جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی، گو کہ جو سہولت کاری ہے وہ بھی اب اپنے اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے، اور جو پہلے پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو چکا تھا اب اس کو جو ہے وہ رول بیک کیا جا رہا ہے، اور اب وہ رول بیک تقریباً ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کو ابھی آپ ریسنٹ جو فیوچر کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، یعنی آپ ریسنٹ فیوچر کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں 5 سال کم از کم جو ہے وہ آپ یہ بات مد نظر رکھیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے۔ جس طرح لوگ جو ہے وہ برین واش کیے گئے تھے، آہستہ آہستہ ان کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے کھل رہی ہے، اور ان کی اصلیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور اس صورتحال میں ان کے لیے پیچیدگیاں اور مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے اور بڑھ چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ سائفر والے میں گرفتاری اگر دیکھ لیں تو یہ کس سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے اندر بغاوت کا معاملہ دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں، تو یہ کوئی عام جو ہے مقدمات نہیں ہے۔ دہشت گردی کی عدالت کے ATC کی جو 780 کا جو اگر دفعہ لگی ہو تو وہ بھی بڑا سخت پرچہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ان کے اوپر بغاوت کے معاملات جو اوپر سارے انکارپوریٹ ہو چکے ہیں، تو رضا بھائی اس میں اب چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی، کیونکہ PTI والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کی بہنیں بھی عدالتیں پہنچ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے شاید آج جو ہے وہ آرڈر آ جائے گا، جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی گرفتاریاں پڑ جانی ہیں، اور پھر سپریم کورٹ بھی کوئی بلینکٹ آرڈر نہیں کر سکتی کہ جس سے جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ پروٹیکٹڈ بیل کے لیے اصول اور ہیں، بیل پوسٹ اریسٹ کے لیے پھر آپ سپریم کورٹ میں براہ راست نہیں آتے، پھر آپ کو ریلیونٹ کورٹس میں جانا پڑتا ہے۔ تو اب وہ چاندی والے دن یا جو ہے نا وہ
حلوا کھانے والے دن ختم ہو چکی ہیں. ابھی تو مشکل اور کریلوں والا دور آ چکا ہے ان کے لیے, اور ہر دن گزرتا دن ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر چکا ہے اور کرے گا. چلیں اس ٹائم مطلب ایک میں چیز آپ کو بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے.